فرعون نے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے۔ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا، اس نے ضائع ہی کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے۔ باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں کھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال کہنے لگا میں نہیں کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا، جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا، جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب غوطے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صاوی نے تفسیر صاوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں، خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے۔ بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے ماردہ ہی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا میں رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول
اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی. میں پیسے لینے کے لیے آتا تو رستے میں کافی جگہ تھی جہاں سے مجھے پیسے مل سکتے تھے. یہ اتنی تھوڑی قیمت ہی نہیں ہے ہماری کہ 20-25 ہزار میں بک جائیں. ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. یہ آپ پیسے لے کے نہ اٹھیے گا، آپ کی بڑی مہربانی. امام حسین کا ذکر کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چند سکوں میں بیچ دیں. یہ تو بڑی عظیم بات ہے. کرو مد ہے اہل دول ولا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں نہ. بالکل جب مال کمانا ہوگا تو کاروبار کریں گے انشاءاللہ. کوئی دنیا داری آتی ہے ہمیں، ہم کما لیں گے اللہ کے فضل سے. ہاں وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ہاں ہم اگر عشق نہ کرتے تو پھر حکومت کرتے. اس لیے مہربانی فرمائیں، میری بات پہ توجہ کریں. یہ پیسوں ویسوں کا معاملہ، آپ اتنی محبت سے دور دراز سے آئے، کب سے بیٹھے ہیں، اس کا کوئی ریٹ ہی کوئی نہیں. تو پیسے تو اس میں تو چیزیں سمٹ جاتی ہیں. ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک پنجابی دی گل بھی نہ کریے. ایک سادہ سا شاعر گزرا ہے تو وہ کہا کرتا تھا سانو تخت زارے دی لوڑ کی تے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. تو مست الست سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ، یہ صحیح بخاری ہے، دیا جب کچھ تو حضرت عمر نے کہا حضور نہیں رکھ لیں. تو فرمایا عمر جب کوئی اپنی مرضی سے دے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نوٹوں والا اگر پیچھے ہو تو پھر بھی اگلوں کو تنگ کرتا ہے، اور اگر آگے ہو تو پھر بھی پچھلے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کو بھی نوٹاں جی دتھی ہوندی تو میری بھی اگلی سیٹ ہوندی. تو اس لیے دوران محفل نہیں، بچیں چیزوں سے، بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ ماحول زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کا یہ ترجمہ نہ کر لینا کہ کبھی کسی مولوی کے قریب ہی نہ لگنا. ہاں مہربانی، نعت خاں کے قریب ہی نہ لگنا. یہ ترجمہ نہ کر لینا. ہم لوگ اپنی مرضی کی چیزیں بھی اخذ کر لیتے ہیں نا. نعت خاں کی خدمت کرنا میرے رسول اللہ کی سنت ہے. ہاں یہ نبی کریم نے حضرت حسان بن ثابت کو چادر دی تھی، بس اس کا انداز سنجیدہ کرو.